اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں خوف کی فضیلت اور اس کی ترغیب کا بیان ہوگا۔ خوف کی فضیلت کو جاننے کے دو طریقے ہیں، ایک غور و فکر، دوسرا آیات و احادیث۔ کسی چیز کی فضیلت کا پیمانہ یہ ہے کہ وہ بندے کو کس قدر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی سعادت کے قریب کرتی ہے، کیونکہ ایک بندے کا سب سے بڑا مطلوب و مقصود یہ ہوتا ہے کہ وہ سعادت مندی کو پالے، اور سب سے بڑی سعادت مندی یہ ہے کہ اسے اپنے مالک و مولا عز و جل کی ملاقات اور اس کے قرب کی دولت حاصل ہو جائے۔ ہر وہ چیز جو اس مقصد کو پانے میں معاون ثابت ہو وہ باعث فضیلت ہے، اور اس کی فضیلت اسی قدر ہے جس قدر وہ معاون ہو۔ یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی سعادت پانے کا صرف یہ راستہ ہے کہ دنیا میں اس کی محبت و الفت کو حاصل کیا جائے۔ محبت کا حاصل کرنا حصول معرفت کے بغیر ناممکن ہے، اور معرفت الہی اس کے جلال و قدرت میں غور و فکر کرتے رہنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انس اس کی محبت اور اس کی نعمتوں کو یاد کرتے رہنے سے نصیب ہوتا ہے، اور ذکر و فکر کی ان نعمتیں دل سے دنیا کی محبت کا خلاخامہ کرنے پر حاصل ہوتی ہیں۔ ذکر و فکر کی یہ نعمتیں دل سے دنیا کی محبت کا خلاخامہ کرنے پر حاصل ہوتی ہیں، اور محبت دنیا کا دل سے خاتمہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ بندہ دنیاوی لذات اور خواہشات کو ترک کر دے۔ خواہشات کو ترک کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، شہوتوں کا جڑ سے خاتمہ کر دیا جائے، اور یہ کام جس طرح خوف کی آگ سے ہو سکتا ہے اس طرح کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا۔ خوف ایک ایسی آگ ہے جو شہوتوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اب یہ جتنی مقدار میں شہوتوں کو جلائے، گناہوں سے باز رکھے اور نیک اعمال کی طرف راغب کرے، اسی قدر اس کی فضیلت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور خوف کے مختلف درجات جن کا بیان ہم پہلے کر چکے ہیں، ان کے اعتبار سے یہ مقدار مختلف ہوتی ہے۔ بھلا خوف باعث فضیلت کیوں نہ ہوگا، حالانکہ اسی کے ذریعے بندے کو عفت، ورع، تقویٰ اور مجاہدہ جیسے اعمال حاصل ہوتے ہیں، جو کہ انتہائی عالی شان اور اللہ تعالیٰ کے قرب کی دولت سے سرفراز کرنے والے ہیں۔ جہاں تک آیات و احادیث کے ذریعے خوف کی فضیلت کو جاننے کا تعلق ہے، تو اس بارے میں بے شمار آیات و احادیث وارد ہیں۔ خوف کی فضیلت کو جاننے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے چاروں مقامات یعنی ہدایت، علم، رحمت اور رضا کو ان 3 آیات مقدسہ میں خائفین کے لیے جمع فرمایا ہے۔ نمبر 1، سورۃ الاعراف آیت نمبر 154۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اور نمبر 2، سورۃ فاطر آیت نمبر 28۔ اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ علماء کے خوف کے سبب انہیں علم کی صفت سے موصوف قرار دیا ہے۔ نمبر 3، البینہ آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، یہ اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ نیز وہ تمام آیات جن میں علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے،
وہ خوف کی فضیلت پر بھی دلالت کرتی ہے، کیونکہ خوف علم کا پھل اور اس کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے کہ خائفین کو رفیق اعلیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اور اس معاملے میں کوئی ان کا شریک نہ ہوگا۔ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح خائفین کو رفیق اعلیٰ کی رفاقت کے لیے خاص فرما دیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ خائفین علماء اکرام رحمۃ اللہ علیہم ہوتے ہیں۔ علماء کو انبیاء اکرام علیہ السلام کا وارث ہونے کے سبب ان کی رفاقت کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور رفیق اعلیٰ کی رفاقت انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کے لواحقین کے ساتھ خاص ہے۔ اسی لیے جب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض وصال کے دوران دنیا میں رہنے یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا اختیار دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ عز و جل میں تجھ سے رفیق اعلیٰ کا سوال کرتا ہوں۔ بہرحال اگر اس بات کی طرف نظر کی جائے کہ خوف کس چیز سے پیدا ہوتا ہے تو وہ علم ہے، اور اگر خوف کے پھل کی طرف توجہ کی جائے تو وہ ورع اور تقویٰ ہے، اور ورع و تقویٰ کے فضائل پوشیدہ نہیں ہیں، یہاں تک کہ جس طرح حمد اللہ تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام سرکار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اسی طرح عاقبت کا لفظ متقین کے ساتھ خاص ہو گیا ہے۔ چنانچہ خطبے میں کہا جاتا ہے، اللہ عز و جل نے تقوی کی اضافت اپنی طرف فرما کر اس سے خاص فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحج آیت نمبر 37 میں، اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ خوف الہی جن چیزوں سے بچنے کا تقاضا کرتا ہے انسان ان چیزوں سے باز رہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورۃ الحجرات آیت نمبر 13، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ عز و جل نے تمام اولین و آخرین کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 131، اور بے شک تاکید فرما دی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ نیز ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 175 میں، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ چنانچہ اپنے خوف کا حکم دے کر اسے لازم قرار دیا، بلکہ اسے ایمان کے لیے شرط بتایا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی مومن کے بارے میں اس بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خوف الہی سے اکثر خالی ہو۔ مومن کے دل میں خوف الہی ضرور ہوتا ہے، اگرچہ کمزور ہو، اور خوف کی یہ کمزوری اس کی معرفت اور ایمان کی کمزوری کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ تقوی کی فضیلت کے بارے میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اولین و آخرین کو ایک معلوم دن کے لیے جمع فرمائے گا، انہیں ایسی آواز سے ندا فرمائے گا جسے دور والے بھی ایسے ہی سنیں گے جیسے پاس والے سنتے ہیں۔ ارشاد فرمائے گا، اے لوگو، جب سے میں نے تمہیں پیدا کیا تب سے لے کر آج تک میں نے تمہارے بارے میں کلام نہیں کیا، آج تم میرے لیے خاموش رہو، یہ تمہارے اعمال ہیں جو تم پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ اے لوگو، ایک نسب میں نے مقرر کیا اور ایک نسب تم لوگوں نے مقرر کیا، پھر تم میرے مقرر کردہ نسب کو پست اور اپنے بنائے ہوئے نسب کو بلند کرتے ہو۔ میں نے یہ کہا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ لیکن تم یہ کہتے تھے کہ فلاں شخص فلاں کا بیٹا ہے اور فلاں شخص فلاں سے زیادہ مالدار ہے۔ آج میں تمہارے وضع کردہ نسب کو پست اور اپنے مقرر نسب کو بلند کروں گا۔ پھر ارشاد ہوگا متقین کہاں ہیں؟ ان کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور یہ لوگ اس کے پیچھے چلتے ہوئے بغیر حساب و کتاب جنت میں اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے۔ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کا خوف حکمت و دانائی کی بنیاد ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے رہو نا، اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے رہنا۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص خوف الہی اختیار کرتا ہے تو یہ خوف ہر ایک بھلائی کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی میں کسی دن اللہ تعالیٰ سے خوف کرتا ہوں تو اس دن مجھ پر حکمت و عبرت کا ایسا دروازہ کھل جاتا ہے جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بھی مومن کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے دو بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں، عذاب کا خوف اور معافی کی امید، اور وہ ان دونوں کے درمیان ایسے ہوتا ہے جیسے دو شیروں کے درمیان موجود لومڑی۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں ہر ایک شخص سے اس کے اعمال کا حساب لوں گا اور اس کے معاملات کی تفتیش کروں گا سوائے پرہیزگاروں کے کہ انہیں حساب کے لیے کھڑا کرنے میں مجھے حیا آتی ہے۔ ورع اور تقویٰ یہ دونوں نام ایسے معنی سے ماخوذ ہیں جس کے لیے خوف شرط ہے، اس لیے اگر کوئی شخص خوف کی دولت سے محروم ہو تو اس پر ان دونوں ناموں کا اطلاق درست نہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ ذکر کے بارے میں جو فضائل وارد ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں خائفین کے لیے خاص فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ اعلیٰ آیت نمبر 10 میں عنقریب نصیحت ماننے کا جو ڈرتا ہے، نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا سورۃ الرحمن آیت نمبر 46 اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہ کروں گا۔ جو مجھ سے دنیا میں بے خوف رہے گا اسے قیامت کے دن خوف زدہ کروں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے خوف زدہ رہے گا اسے روز قیامت امن عطا کروں گا۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، ہر ایک چیز اس سے ڈرتی ہے، اور جو غیر اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا اور جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان میں سب سے زیادہ غور کرنے والا ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیچارہ وہ انسان فخر و تنگ دستی سے جس طرح ڈرتا ہے
اگر اسی طرح دوزخ سے ڈرتا تو جنت میں داخل ہو جاتا۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی محبت الہی میں اضافہ ہو جاتا اور اس کے عقل درست ہو رہتی ہے۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندے کے دل میں امید سے زیادہ خوف ہونا چاہیے، کیونکہ دل پر اگر امید غالب آ جائے تو دل تشویش میں مبتلا ہو جاتا، یعنی دل میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو الحسن زریر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کسی شخص کی سعادت مندی کی علامت یہ ہے کہ اسے بدبختی کا خوف لاحق رہے، کیونکہ خوف اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان لگام ہے۔ جب کسی بندے کی لگام ٹوٹ جائے تو وہ ہلاک ہونے والوں سے ساتھ ہلاکت کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کل بروز قیامت مخلوق میں سے سب سے زیادہ امن میں کون ہوگا؟ فرمایا جو آج دنیا میں سب سے زیادہ خوف رکھنے والا ہے۔ حضرت سیدنا ابو محمد سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم اس وقت تک خوف الہی کی دولت کو نہیں پا سکتے جب تک حلال روزی نہ اختیار کر لو۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی گئی ہے ابو سعید ہم ایسے لوگوں کی محبت میں رہتے ہیں جو ہمیں اس قدر ڈراتے ہیں کہ خوف کی شدت کے باعث ہمارے دل اپنی جگہ سے ہلنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم تمہارا ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا جو تمہیں دنیا میں خوف زدہ کرتے رہیں، جس کی بدولت تمہیں آخرت میں امن کی دولت حاصل ہو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ایسے لوگوں کی صحبت میں رہو جو تمہیں دنیا میں بے خوف کر دیں اور پھر آخرت میں تمہیں خوف کا سامنا کرنا پڑے۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان درانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں جس دل سے خوف الہی جدا ہو جائے وہ دل ویران وہ برباد ہو جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان باری تعالیٰ اور جو دیتے ہیں جو کچھ دیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں میں کیا چوری اور زنا کرنے والا شخص مراد ہے؟ تو میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم معراج صلی اللہ علیہ وسلم صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا نماز پڑھتا اور صدقہ و خیرات کرتا ہے اور اس بات کا خوف رکھتا ہے کہ میری یہ عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب